بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لیے خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یکم محرم آج ہے۔ ہمارے نئے سال اسلامک سال کی جو پہلی تاریخ وہ یکم محرم ہے اور اس کا آغاز محرم سے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسے مہینے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ ناظرین، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اکثر اوقات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان مہینوں کے اندر سختی سے منع کیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ایک شیڈول بنایا، جو کہ ہمارے اسلام میں 12 مہینے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظلم زیادتی کی وجہ سے جو لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں، اگر وہ ان مہینوں کے اندر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دیں گے۔ ناظرین، اگر ہم ان مہینوں کے اندر ایسے کام کریں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ ایسی دولت عطا فرمائیں، جو لوگ ابھی دولت کی وجہ سے پریشان ہیں یا رزق یا مال اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، میں آج انہیں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر وہ اس وظیفے کو ان محرم کے مہینے میں کریں گے، کسی بھی دن وہ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور اس کے بعد ان کے اندر یہ 3 الفاظ کہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے 3 الفاظ ہیں۔ آپ بھی انشاءاللہ اس میں کثرت کے ساتھ وظائف کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جولی بھر دیں گے۔ کوئی اولاد سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دیں گے، اور جو بھی آپ کے مالی حالات سے کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے دور کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم کون سے ایسے الفاظ ہیں جو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو فوراً قبول کر لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن پاک میں 3 ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر اسم اعظم ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ 3 الفاظ کہے تھے اور اس کے بعد میں نے ان تینوں صورتوں کو اپنا معمول بنا لیا تھا، سورۃ الطٰہٰ، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ۔ ان تینوں صورتوں کے اندر اسم اعظم ہے۔ اگر جو بندہ ان تینوں اسم اعظم کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنی دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ دیکھیں ناظرین، اگر آپ اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ہرگز رد نہیں کی جائے گی اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ وہ لفظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ یا نوٹ کر لیں اور یا سے آپ ابھی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہم اپنی روٹین کے اندر ہمیں یاد تو ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ کچھ لوگ تجربہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تجربہ کرنے کی بات نہیں، جو قرآن پاک نے بات کہہ دی وہ سچ ہے۔ ہاں، اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ یقین توکل کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے پڑھیں گے، اس وظیفے کو کرنے سے اول اور آخر درود شریف کو لازمی رکھیں، کیونکہ ناظرین جب آپ دعا مانگتے ہیں اس کے اندر درود شریف نہیں پڑھتے تو آپ کی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی دعا قبول ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔